ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ میری بیوی کا اور میری والدہ کا زیور اکٹھا ہے، عمر کے اس حصے کے اندر ہیں، کبھی میری بیوی پہن لیتی ہے، کبھی میری والدہ پہن لیتی ہے، اب وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہو رہا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جبکہ الگ الگ رکھا جائے تو 7.5 تولے کسی ایک فریق کا نہیں بنتا۔ اصل میں تو وہ الگ الگ یہ ٹھیک ہے، آپس میں پیار اور محبت رہنا اچھا ہے، اللہ ایسا ہی رکھے، تو وہ پہن لینے سے نہیں ملکیت بدل جاتی۔ بیوی کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، اگر وہ الگ الگ سارے نہیں پہنچتے تو کسی پر زکوٰۃ نہیں لگتی، دونوں پر زکوٰۃ نہیں عائد ہوتی۔ اکٹھا کریں تو پھر بے شک اکٹھا کریں یا دو چیز، وہ تو پہننے کی حد تک ہے نا، جی ورنہ مالک بیوی الگ ہے، ماں الگ ہے، دونوں کا الگ الگ مال۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، نسیم بول رہا ہوں جی، میں خیابان کالونی سے۔ جی مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم دنیا دار آدمی ہیں، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے تو کچھ بتائیں، ہم بھی اللہ اللہ کریں۔ ہلو جی سن لیا۔ جی جی اس میں تو نسیم بھائی کوئی شک نہیں، رحمتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں نے لٹانے شروع کیے ہوئے، رحمتوں کا مہینہ۔ جی جی مگر سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ انسان کو چاہیے یہ چھوٹی موٹی نیکیاں جو ہیں ان کی بجائے پہلے بنیادی بات جو ہے نا کہ نماز 5 وقت، اس کا خیال کرے کہ یہ پڑھ رہا باقاعدگی، اگر پڑھ رہا تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کوتاہی کو دور کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے اور ہمیشہ کے لیے پڑھے، یہ نہیں کہ رمضان کوشش تو ہم ہمیشہ ہی کر رہے ہیں جی، پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ توفیق دے، بہت اچھی بات۔ نسیم صاحب شاید رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ خاص وظیفہ جو ہے وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو خاص وظیفہ تو کوئی نہیں، بس روزے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، رات کے نفل ہیں، مسکین لوگوں کی امداد ہے، ان کو آپ مہیا کریں ایسا سرمایہ کہ وہ بھی اپنے گھروں میں اچھے طریقہ سے روزہ رکھ سکیں۔ یہ ان دنوں کی بہت بڑی نیکی ہے کہ جو لوگ صاحب سرحد نہیں ہیں ان کی امداد کی جائے۔ کوئی تھوڑا بہت اللہ اللہ کرنے کا بھی بتا دیں۔ ہاں اللہ اللہ کرنا جو ہے نا وہ بھی آپ کیا کریں، اللہ اللہ جو ہے ان میں سے 2-3 چیزیں تو ضرور کرنی چاہیے نا آدمی کو، ان کو دائمی اپنا وظیفہ بنا لے۔ پہلے تو اللہ ہے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو پڑھے، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 پڑھنا چاہیے روزانہ کا، 100 جو پڑھ لے ہاں کوئی کسی وقت بھی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو گئے، عقیدہ توحید کو پڑھے اور دل میں بخش دے گا۔ تو یہ 100 مرتبہ نا آپ عادت بنا رہے لا الہ الا اللہ، اس میں جو زیادہ کلمے بڑھائے وہ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، اور ایک جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بعد انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے ان میں 4 کلمے اللہ کو سب سے پیارے ہیں، جن کو ملا کر پھر پڑھ لیا جاتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول، نہیں آگے نہیں پڑھ، آگے نہیں، بس اللہ، یہ 4 اللہ اکبر، بس لا الہ دوبارہ دوہرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی جگہ بدلے بغیر اسی طرح اتحیات کی طرح بیٹھے بیٹھے 30 بار یا 40 بار یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے۔ بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 4 کلموں سے زیادہ قرآن کے بعد اللہ کو کوئی شے پہلے، احب الکلام اللہ اربع، یہ 4، اور یہی 4 ہیں جو صلاۃ التسبیح میں سکھایا گیا کہ اگر وہ 4 رکھنے پڑھے تو ان میں یہ 300 بار پڑھے تو اس کے لیے بھی بہت خوشی کی خبر سنائی گئی۔ اپنے چچا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں تجھ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، تو بڑی بات ہے ان دنوں میں رات اور دن کسی وقت بھی، بلکہ تہجد کی رکھتے ہیں جو ان میں سے 4 کو اس نیت سے پڑھ لے 2 کر کے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، وہ تہجد بھی ہو جائے گی، صرف پڑھنے کا بدلے گا کہ تسبیح زیادہ۔ اور اس میں بھی یہ نرمی ہے کہ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا تو صبح بھی یہ پڑھ سکتا ہے، اس میں صبح جو نماز پڑھتا ہے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس میں بھی یہ پڑھ لیں۔ ہاں چاشت کی نماز جو ہے نا اس میں ہی پڑھ لیں، چاشت کی نماز 4 رکھتے ہیں، تہجد میں نہیں، نہیں پوچھ رہے ہیں کہ تہجد میں نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں تہجد میں پڑھ سکتا، تہجد میں پڑھ لیں، چاشت میں پڑھ لیں، فرض نمازوں میں نہیں، باقی جتنی ہے نا پڑھتے ہیں زور سے پہلے 4 سنتے ہیں، وہی اگر وقت اتنا مل جاتا ہے کہ آدمی جائے اور یہ پڑھ لے تو 4 سنتے بھی ہو جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گی۔
اچھا اور تو میں بتانے یہ لگا تھا کہ اگر کوئی بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا وہ بیچارہ اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا تو 4 رکعتیں پڑھ لے، اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تصویر لے کر بیٹھ جاؤ، 300 بار یہ کہہ لیں، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ نماز کے باہر نہ فارغ ہو کر ویسے ہی پڑھ لے 300 بار۔ کرما بہت پیارا، بہت بہت شکریہ جی، اللہ مبارک ہو۔ خیر مبارک، کہنا چاہیے تھا وہ آپ سے ملاقات سیدھا نہ ہوئی، شاہد صاحب یہ شفیق صاحب سے ہوئی، اس لیے مطلب نہیں ملے نا، پھر نسیم صاحب آپ ملے، آج ہی آ جائیں، آ جائیں، بڑی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے انشاءاللہ جی۔ رمضان میں تو بلا نہ کہا ہمارا دعا پروگرام کریں نا اللہ تعالیٰ سارا عالم اسلام جو اس کے لیے مبارک کرے۔ اب کتنا بڑا سانحہ ہو گیا، کتنے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے، بستیاں اجڑ گئیں، اللہ مہربانی فرمائے، کرم کرے جی۔ بارک اللہ فیک۔ مولانا آپ نے عورت کے بال پکڑنے کی بات کی ہے اور جانور کے بال، پیشانی کے بال پکڑ کر، تو خواجہ صاحب ہمارے پاس تشریف فرمائے ہیں شفیق صاحب، تو ان کا کال لے لیں، پھر سوال دو جاتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بکر سے بول رہے ہیں ہم۔ بکر سے بات کر رہے ہیں جی، فرمائیے بہن، کیا پوچھیں گی آپ؟ اگر والدہ نے اپنا زیور حق مہر بیچ کر زمین خریدی ہو، کیا اس جائیداد میں اولاد کا حق ہے یا نہیں؟ ماں نے خریدی ہے جائیداد؟ ہاں جی۔ ماں کی جائیداد میں تو بیٹا ویسے ہی جب وہ فوت ہوگی اللہ خیر کرے تو آپ کے ابو کو دے دیے تھے انہوں نے؟ کیا ہوا تھا بتائیں نا، ہیلو، ابو نے دیتے تھے پیسے؟ اب پوری بات بتائیں نا۔ آپ کی والدہ نے پیسے آپ کے ابو کو دے دیے تھے کہ انہوں نے جائیداد خرید لی، یا ماں نے خود سے ہی خریدی ہے؟ نہیں، حق مہر جو دے کر انہوں نے زمین خریدی ہے۔ وہ تو بات ہو گئی نا، پیسے کس کو دیے ہیں؟ پیسے کس کو دیے ہیں آپ نے؟ حق مہر جو ہے اس کے پیسے آپ کی امی کے پاس تھے۔ کنہیں دیتے کہ نہیں، تیرے ابو نے تھے پیسے؟ اچھا آپ ذرا پوچھ لیں تسلی سے، پھر بعد میں کال کر لیں، ان سے پوری تفصیل لے امی لیں۔ سے پوری طرح پوچھ کر بتائیں، انشاءاللہ صحیح بات بتا دیں گے۔ اچھا، یعنی پیسے تو حق مہر کے ہیں، لیکن پراپرٹی آپ کی امی نے خریدی ہے یا آپ کے ابا نے خریدی ہے امی سے پیسے لے کے؟ اچھا پوچھتے ہیں۔ اب جی پوچھ کے پھر کال کیجیے۔ جی